الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع اساتذہ کرام کی خدمات پر مقبول دعائیں اور ان کے اثرات۔ حضرت مولانا محمد عبد الرحمن مظاہری اپنی تالیف کاروان حیات میں تحریر فرماتے ہیں، یہ تقسیم ہند سے بہت پہلے کی بات ہے۔ جب میں مدرسہ مظاہر علوم میں داخل ہوا، اسی دن سے حضرت مولانا سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حاکم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمت گزاری کے لیے مجھ کو قبول کر لیا۔ ہر روز صبح کمرے کی صفائی، ناشتے کا انتظام، برتن کی دھلوائی، وضو کا پانی وغیرہ میرے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ہر جمعے پورے کمرے کی تفصیلی صفائی اور نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد سہارنپور لے جانا بھی میری خدمات میں شامل تھا۔ وہاں بعد نماز حضرت کا واعظ ہوا کرتا تھا، تو یہ میری اپنی خدمات تھیں جو میں نے اپنے آپ کو تجویز کر لی تھیں۔ حضرت مولانا نے اپنی جانب سے ایک اور خدمت عنایت کی تھی، وہ پیر دبانے کی خدمت تھی۔ بعد عشاء رات دیر گئے جب میں درسیات کی تکرار سے فارغ ہوتا، اس وقت حضرت مولانا کا کمرہ جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا، داخل ہوتا اور پیر دبایا کرتا۔ عموماً یہ خدمت رات کے 12 بجے کے بعد ہی پیش آتی تھی۔ بحمدللہ تعالی 5 سال تک یہ خدمات انجام دیں۔ ایسے ہی ایک رات میں درسیات کی تکرار کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور پاؤں دبانے شروع ہی کیے تھے کہ حضرت مولانا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عام طور پر ہر روز تو یہی معمول تھا کہ جو ہی خدمت کے لیے حاضر ہوتا تو فوراً بیدار ہو جاتے، نام پوچھتے اور رخصت کر دیتے۔ بمشکل چند منٹ گزرتے ہوں گے، بس اتنی ہی خدمت تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی آدھا منٹ بھی پاؤں دبوائے ہوں۔ اگر کبھی ناگا ہو جاتا تو دن میں شامت آ جاتی۔ ویسے یہ بھی یاد نہیں کہ 2-1 مرتبہ کے سوا کبھی ناگا کیا ہو۔ بہرحال اس رات حضرت مولانا خلاف معمول اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کون؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ فرمایا کیا وقت ہے؟ عرض کیا 1:30 بج رہا ہے۔ فرمایا تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا 10 ذی الحجہ۔ اور کل دن کیا ہے؟ عرض کیا جمعہ۔ تو نہایت بشاشت سے فرمایا اللہ اکبر، آج کی رات 3 فضائل جمع ہو گئے، بقرعید کی شب، جمعہ کی شب، تہجد کا وقت۔ آؤ تم کو 3 دعائیں دی جاتی ہیں، انشاءاللہ دین کی خدمت کا غیر معمولی موقع ملے گا، دنیا کی دولت بھی بہت ملے گی، عمر بھی دراز ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور دعا ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ لیٹ گئے۔ فرمایا اچھا جاؤ آرام کرو۔ میں اٹھایا، نیند کہاں آتی، خوشیوں اور مسرتوں سے دل اڑ رہا تھا۔ انہی جذبات میں صبح ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کب ضائع ہوتی ہیں؟ جو یہ ضائع ہوتی، تحدیث بھی نعمت کے طور پر لکھنے کی جرت کر رہا ہوں۔ پہلی 3 دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور چوتھی دعا سے انشاءاللہ محروم نہیں رہوں گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ محترم سامعین، ان دعاؤں کی صداقت جہاں ایک حقیقت ہے، وہاں یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بزرگان دین کی زندگیوں میں ایسے بکثرت واقعات ملتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے شاگردوں، عقیدت مندوں، خادموں کو خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے بزرگان دین اہل اللہ سے دائمی وابستگی قائم رکھی۔ جن کو جو کچھ ملا وہ اسی نظر کرم کا فیض تھا۔ اکبر الہ آبادی کی زبان سے کس خوبصورت کے ساتھ یہ حقیقت جاری ہوئی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے بزرگان دین کے ان واقعات کو تائید و تقویت ملتی ہے۔ اہل اللہ کی زواج سے ان جیسے واقعات کا
جاری ہونا اسلامی زبان میں کرامت کہلاتا ہے، اور کرامت ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے۔ سامعین کرام، خدمت استاد کی برکات بہت ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک طالب علم بڑا ذکی تھا، اسے اپنے علم و ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ اس کا ایک کلاس فیلو ہمدرد ساتھی تھا جو کہ بڑا کمزور تھا، لیکن اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش رہتا تھا۔ استاد کے استنجا کے لیے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے اور پانی کا لوٹا لے کر آتا۔ ایک دفعہ اس ذکی نے، جس کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا، اس خدمت گزار غبی و کمزور سے حقارت امیز لہجے میں کہا، چل بے چل، تو کمزور سا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کی یہ بات استاد نے سن لی۔ اس وقت کے استاد بھی پہنچے ہوئے استاد ہوا کرتے تھے۔ یہ سن کے انہیں جوش آیا، اس ذکی لڑکے کو بلایا اور کہا، تیرا کیا خیال ہے، یہ جو میرے لیے لوٹا بھرتا ہے، میرے استنجے کے لیے ڈھیلے بنا کے لاتا ہے، یہ سب کچھ یوں ہی چلا جائے گا؟ بس استاد نے اتنی سی بات کہی۔ حضرت مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ناز و گھمنڈ کرنے والا آگے مدرس نہ بن سکا۔ ڈھیلے بنا کے لانے والے استاد کی خدمت میں پیش رہنے والے کمزور کن ذہن کے پاس سینکڑوں شاگرد بیٹھے تھے، اور یہ استاد کے احترام و خدمت کی برکت ہے۔ اور جو ذکی تھا، نہ وہ کبھی مدرس بن سکا نہ پڑھا سکا۔ اللہ تعالی ہمیں اساتذہ کرام کی خدمت کرنے والا بنائے، ادب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔